انصار بھائی نے کلیئر کیا کہ وہاں آلریڈی صحابہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو صحابہ کو پہلے الاؤ کر دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کافروں نے کیا سلوک کیا ان مہاجرین کے ساتھ؟ یہ سب چیزیں آپ پڑھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں نے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خباب بن ارث کے ساتھ کیا ظلم کیا مشرکین نے، تو آپ نے فرمایا یہ فائدے کا سودا ہے، اس لیے کہ جس نے اپنی دنیا اللہ کے لیے برباد کی، اس اللہ کے صہیب لیے بن رومی تھے، صہیب بن رومی تھے۔ قربان کی، اس کو آخرت میں وہ اجر ملے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم ہیں کہ دنیا تو ہمیں پیاری ہے لیکن اللہ پیارا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا جرم ہے ہمارا۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس ہجرت کا سفر جو ہے یہ ایسا سفر ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور ہم ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کے سمجھ کے اور اپنے ایمان کو اس سے تازہ اور اس ایمان افروز واقعات کو پڑھ کے کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ بتائیں مجھے۔ یہ آپ جب مدینہ پہنچ گئے ہیں، مدینہ میں ایک تو مسجد تعمیر کی، دوسرا بڑا مسئلہ کیا حل فرمایا، جلدی بتائیں۔ بھائی چارہ انصار قائم مہاجر کرنا کے ہے۔ اندر بھائی چارہ بھائی قائم کیا، چارہ یس۔ قائم۔ اچھا اب سنیں بڑے غور سے، کیا انصار کی قربانیاں ہیں۔ کیا یہ بات ہے، سبحان اللہ۔ 80 کے قریب آدمی آئے۔ اگر آپ دیکھیں نا، ایک ذرا غور کریں، آج آپ پاکستان کو دیکھیں، ہم کتنا افسوس، صد افسوس کہ وہ لوگ جو اس قوم کی مراد حاصل کر کے گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا تنخواہیں بے بہا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا۔ ہائے ہائے افغانیوں پر، وہ بیچارے آئے، انہوں نے اپنی محنت سے کمائیاں کی یہاں، آپ نے تو امریکہ کو اڈے دیے نہیں دیے کہ ان پر سر بمباری یہ کریں۔ بالکل احسان سر، اسی جتانے لیے والوں کو، برباد ہو رہے ہیں۔ احسان جتانے والوں کو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم وہ ملک ہیں، ہم وہ بغیرت ہیں جنہوں نے اڈے دیے اپنے ملک میں تاکہ امریکہ ان پر بمباری کرے، مجاہدین پر۔ آج کہنے والوں کو یہ غیرت آنی چاہیے، بھائی وہ تو آپ نے کسی ایک مہاجر کو گھر پہ رکھا ہے، بتائیں مجھے، اور بالکل بھی نہیں رکھا سر۔ کس بے رحمی سے ان کو نکالا ہے یہاں سے، اور پھر آپ یہ دعوے کریں۔ آپ ذرا یہاں دیکھیں کہ انصار اور مہاجرین کی جو نبی، اگلے دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، اور اس کی انصار کی قربانیوں کا کوئی دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ مثال ہی نہیں ہے سر، اس کی بالکل کوئی اگزامپل نہیں ہے پوری دنیا میں، پوری قیامت تک دنیا، نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کیا اچھا وہ آپ کیا، ایسے چھوڑیں ان لوگوں سمجھتے ہیں۔ کو، سنیں بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا فرمایا انصار کو، جلدی بتائیں۔ فرمایا، سنیں غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے حدیث میں بتایا کہ جو ان انصار سے دشمنی کرے گا وہ نفاق مرے گا۔ جنہوں نے حضور کے لیے جان اور مال اور صحابہ کے لیے قربانیاں دیں، ان کے بارے میں اگر آپ کا ذرا بھی دل میں میل ہے تو منافقت ہے، یہ ہے ان کا درجہ۔ آپ دیکھیں جنگ خندق یا جنگ احزاب میں کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش کاش اللہ تعالی ہمیں یہ رتبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ مکہ میں جو ستائے ہوئے مسلمان تھے، اتنے ظلم و ستم سہ کے جو آئے تھے، ان کو جو ویلکم کیا مدینہ میں انصار نے، اور جتنی محبت نچاور کی، قیامت تک اس طرح کی اگزامپل نظر میں نہیں آئے گی اس لیے تو میں نے گزارش کی نا انصار سبحان بھائی کہ اللہ کس طرح سبحان اللہ نے ان کو مرتبے بتائے۔ اللہ۔
اب ابھی سبحان آپ جو دیکھیں گے سنیں سر آئے وہ مقام سیرت میں جاتے ہیں نا، جب دیکھیں جب فتح ہوئی نا حنین میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گئے تھے مسلمان نئے نئے مکہ سے، ان کو دیا، تو جب اس پہ کچھ انصار کے نوجوانوں نے جب اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا، کیا بات فرمائی، اور رونے لگے انصار، فرمایا سبحان اللہ وہ یہ دنیا کا سامان لے جائیں، تم نبی کو ساتھ لے کے جاؤ گے، اس سے بڑا اعزاز ہے؟ وہ رونے لگے، دھاڑے مار مار سبحان کے رونے لگے۔ سبحان اللہ ایمان تو یہ ہے نا کہ ہم نبی کی آن کو، نبی کی شان کو بالکل اسی طرح قائم اور دائم رکھیں جیسے انصار نے رکھا تھا۔ بالکل صحیح، بالکل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب آمین علينا انك انت التواب الرحیم۔ یہ آمین ثم یہ آمین۔ گزارش ہے آمین کہ جزاک آپ اللہ خیر سر۔ سیرت کی اس اللہ پاک کتاب ہم کو سب کو برائے کر میں پڑھیں، سمجھیں۔ بالکل پڑھ رہے ہیں سر ساتھ ساتھ، اور میری ایک گزارش ہے سر، اس کو بہت تھوڑا تھوڑا پڑھائیں، مزے لے لے کہ ہم اس کو سارا پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے نا سر۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے سر، آپ بھلے ٹائم زیادہ لے لیں لیکن اسکپ نہ کریں، وہ مطلب اور ڈیٹیل سے پڑھائیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت بھائی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور سر جزاک اللہ ابھی خیر، پڑھا اللہ پاک چکے ہیں سب کو پوری بک؟ ہمت توفیق دے۔ آمین 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 آمین۔ آمین۔ پاک جزاک ہم اللہ۔ لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی آمین طرح عمل کی اور اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی آمین توفیق دے، آمین اور آمین ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے پروردگار، آمین 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 اور توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین آمین۔ جزاک جو اللہ۔ بیمار لوگ ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں، ہم لوگ کو 50 60 70 لوگ ہوتے ہیں، سب دعا کیا کریں کہ جو بھی بیمار جہاں بھی ہے، کوئی بھی کسی کا ہے، سب کے لیے دعا، اور غازہ کے لیے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کو اپنی اللہ پاک نصرت ان کو عطا فرمائے۔ نصرت آمین آمین آمین۔ آمین۔